السلام علیکم۔ آج میں آپ کو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک خوبصورت قصہ سناؤں گی۔ فتح مکہ کے ایک روز بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے، اور وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ جس عورت کے مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے کھڑے ہیں وہ ایک کافرہ عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی کافرہ عورت نے اپنے بغض اور حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ کی آواز مبارک اس کے کانوں تک نہ جا سکے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس ہو گئی ہے، اس لیے اللہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ حضرت جبرائیل نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتا ہے، ادھر اس کافرہ عورت نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ادھر ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا ہے۔ حضرت جبرائیل کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر کر مسلمان ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت مآب میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا دانہ تناول فرمایا تو آپ مسکرائے، دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال ہو گیا۔ آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوروں سے بھری ہوئی پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ سب حیران تھے۔ اس غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی، وہ خوشی سے دیوانہ وار جھوم رہا تھا اور خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا، اور آخر کار ایک صحابی نے پوچھ ہی لیا کہ یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی؟ میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ انگور کھٹے ہیں۔ میں نے اس لیے تم لوگوں کو صلح نہیں ماری کہ مجھے لگا اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کروں گا تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے، اس لیے میں نے انگور میں تم لوگوں کو شامل نہیں کیا، اور اس غریب کی خوشی کی خاطر سارے انگور خود ہی کھا لیے۔ سبحان اللہ۔ یہ تھے اللہ کے نبی جو کسی کا دل توڑنے کے ڈر سے صحابہ کرام کو اس تقسیم میں شامل نہیں کر سکے کہ کہیں اس غریب آدمی کا دل نہ ٹوٹ جائے۔ ایک دفعہ کسی نے دریافت کیا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا،
اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق نہ تو وہاں تک پہنچی ہے اور نہ ہی کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی۔ اور اگر میں نے حضرت آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ محترم اور مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے حوض کوثر، شفاعت ناکہ، شمشیر، تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا کیا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا، اور احمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں نے اپنا نام ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بھی کیا جائے گا۔ اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں، اور اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں اس دنیا کو پیدا ہی نہ فرماتا۔ آپ نے پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن اس کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ اس سے پہلے سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، نہ کہ دل سے پڑھتے ہیں، حتیٰ کہ ان کا کتاب ہٹا لیا جائے گا تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا، اور نہ ہی وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایک ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ نے کہا، اے موسیٰ، وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور قاتلوں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کانے دجال سے بھی لڑیں گے۔ یا الہی، وہ میری امت ہو۔ تو اللہ نے کہا، نہیں موسیٰ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور زکوٰۃ خود آپس میں ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس سے پہلے کی جتنی امتیں ہیں ان سب امتیوں کا یہ حال تھا کہ اگر کوئی صدقہ یا نذرانہ پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیج دیتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتی تو رد ہو جاتی، تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے۔ اس امت سے پہلے باقی جتنی امتیں تھیں وہ اپنے صدقہ و خیرات نہیں کھاتی تھیں۔ یا لیتی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امت کس قدر اللہ کی عزیز اور محبوب امت ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہو کر خوش نصیب امت ہیں
کہ اللہ نے ہمیں اتنی نیکیاں اور اتنے اجر دیے۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو اللہ نے امت محمدیہ میں سے بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعات بہت اچھے لگے ہوں گے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اس مہینے کے صدقے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ حافظ۔ یا لیتی من اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوتا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ امت کس قدر اللہ کی عزیز اور محبوب امت ہے، اور ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہو کر خوش نصیب امت ہیں کہ اللہ نے ہمیں اتنی نیکیاں اور اتنے اجر دیے بنایا۔ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے آپ کو امت محمدیہ میں سے بنایا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعات بہت اچھے لگے ہوں گے۔ خوش رہیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ اس مہینے کے صدقے زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھیں۔ اللہ حافظ۔